بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو اللہ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کا تمام دکھ و تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین نے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس پر بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 121 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی۔ صبح اٹھا تو میرا دروازہ کھٹکا، باہر اللہ کا ایک ولی کھڑا تھا، بولا یہ لو پکڑ لو 60 لاکھ، اور چلا گیا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرضہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام 121 مرتبہ اور سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں ذلت رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بھائی بہن صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں ہے، یہ رزق کے خزانے ہیں۔ ایک ایسا وسیع و عریض گہرا سمندر ہے، جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا، اس کی مستقل عادت بنا لے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورۃ کوثر آپ نے اسی طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور اس سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے، وہ پوری ہو جائے گی، پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اس مبارکہ اور سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ یہ روزانہ کی آپ نے روٹین بنانی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کرے گا، آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی اور خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔
اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے ہی اللہ پاک آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ کی سخت سے سخت پریشانیاں جلد سے جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بے حساب و کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے اور وہ بالکل ٹھیک نہیں چل رہا، کاروبار میں بندشیں ہیں، لوگوں نے نظریں لگا دی ہیں یا جادو کر دیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ آپ اس کے کمالات خود دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلے گئے کہ لوگ آپ سے آ کر پوچھیں گے کہ آپ کے ہاتھ ایسا کون سا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، مستقل پڑھتے رہیں گے، تو آپ کی نسلیں تک سنور جائیں گی، بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ ایک پہچان بن جائیں گے۔ یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ مبارکہ دونوں ہی مال و دولت اور اس کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا رحم و کرم شفقت اس بندے پر نازل رکھتا ہے، غربت و افلاس کی دلدل سے باہر نکل آتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، اس پڑھنے والے کو دینی ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے، پھر اسے ایسے ایسے اسباب اور ایسے ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضرورتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور اس کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اس کے پاس رزق کی ایسی کشادگی، برکت اور وسعت نصیب ہو جاتی ہے کہ مزید مال و دولت کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ کامل یقین ہے، کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تسبیح یعنی اس وظیفے کو بھی کریں گے اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں گے کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا، تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں جی کہ ہم نے وظیفہ کر لیا ہے اور ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، ساری کوشش کر کے نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنے دکھوں بڑی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بھی خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے مسائل کے حل پیدا فرما دیتا ہے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو بھی حل فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے کوشش بھی کرنی ہے اور نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے اور پھر اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے، کیونکہ اللہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو پوری کائنات کا جتنا رزق ہے وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نہ دینے پر آئے تو آپ کو کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔
تو اسی لیے آپ اللہ پاک سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ کو ایک معمول بنا لینا ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلاً رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور بستر پر لیٹ جانا ہے۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ درود شریف آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کے طور پہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا وہاب یا وہاب یا وہاب 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔ آپ نے یا وہاب یہ لفظ خبا سے نکلا ہے۔ جو پٹواری لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں خبا کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کسی کو بلا معاوضہ کوئی چیز دے دینا، اور تو اب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس میں کوئی بھی غرض شامل نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ پاک ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے اور وہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو ایسی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ آپ نے یا وہاب 121 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے۔ یہ اسپیشل میرے نبی کی شان میں ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورۃ کوثر کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں گی، جو بھی آپ کے مقصد ہوں گے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی جو بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ کم سے کم 300 مرتبہ پڑھیں تو وہ یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کثرت سے استغفار کا ورد کیا کریں۔ تو کم سے کم جو 300 مرتبہ ہے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے بھی اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، تو ہے دینے والی ذات اور میں مانگنے والا ہوں۔ تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے۔ میں فانی ہوں، تو لا فانی ہے۔ ازل سے ابد تک تو ہے۔ تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ میں تو تیری مخلوق ہوں،
میں تو تیرا نائب ہوں، میں تو تیرا ناچیز بندہ ہوں، جس سے سنا ہے کہ تو بڑی محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح دعا مانگ لینی ہے، اور نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل یونیک وظیفے کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔